بھی کر سکتے ہیں. جی آپ نے بہت شکریہ. حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے. وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے. میرا خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گریوی حرکت ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نے بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کو الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں. لہٰذا میری بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے. دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام وزیر اعظم، ناکام حکومت جو ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے. اب دیکھیے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. انہوں نے بجٹ کے موقع کے اوپر قوم کے ساتھ دروغ گوئی کے ساتھ کام کیا، غلط بیانی کی کہ ہم بجٹ کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. آج صرف 2 مہینے نہیں گزرے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے. غریب آدمی یعنی گاڑی سستی اور روٹی مہنگی، گاڑی سستی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، دودھ، چینی، ہر چیز غریب آدمی کی اس کی جو گرفت سے باہر ہو گئی ہے. اسی طریقے سے فورن پالیسی کے محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا شکار پاکستان ہوا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ایسی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور دیکھیں یہ بات آپ ٹوسٹ نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں. ڈونٹ ٹوسٹ فیکٹس. میں نے یہ جو 3 مہینے جو پی ٹی ایم غیر فعال ہوا یا فعال ہوا، کیا یہ محنت کیا ہے؟ بتائیں مجھے کس طرح جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، اس میں میاں صاحب شریک تھے. اس میں پچھلی میں بھی تھے بھائی، اس میں شریک تھے. جلسہ کراچی کا اس لیے مؤخر ہوا کووڈ کی وجہ سے، اور محرم کا بھی آمد کا بھی احترام ہے. اور یہ بات رہی کہ مفاہمت کی میں 2 انٹرویوز میں بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری سوچ ہے، اور اسی کے گرد ہماری سیاست ریوالو کر رہی ہے. مفاہمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیا ان 30 سالوں میں اگر آپ کی بات بحث برائے بحث مان لیں تو کیا اس کے نتیجے میں 30 سال میں میرے صاحب کو کیا ملا؟ کائنڈلی ذرا مہربانی کر کے آپ بڑے ذمہ دار صاحب ہیں. تھینک یو ویری مچ.
नाजू होता हाँ